اور آج تک کی صورتحال یہ ہے، آج تک، کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انسانی مجرم قرار دیا ہے، انسانی نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے مجرم کو اقوام متحدہ میں بلایا بھی جاتا ہے، ان کی تقریر بھی کرائی جاتی ہے، اور ٹرمپ صاحب اپنے پہلو میں بٹھا کر ان سے میٹنگ بھی کرتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں۔ جبکہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کے بعد اس کا جہاز بھی کسی ملک سے گزر رہا ہو، اس ملک کو یہ حکم ہے کہ ان کو اتار کر گرفتار کریں۔ اگر صدام حسین پر مقدمہ چلایا جاتا ہے کہ تم نے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے، تو فلسطین کے عوام کا قتل عام، جس میں 70,000 عام شہری، جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، اور کوئی 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ کہ جو بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے، کہ جو بیماریوں کی وجہ سے شہید ہو گئے، جن کو غذا نہ ملی، جن کو دوا نہ ملی، اور انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی۔ جہاں 1.5 لاکھ تک لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اتنے بڑے جرائم کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اور میں سفارتی اصول کی بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ ہم پہلے سے ہی جلد بازی کر رہے ہیں، پہلے سے اپنے کارڈ دکھا دیے ہم نے، 2 ریاستی حل، 2 ریاستی حل۔ بھائی ابھی تو اسرائیل کہتا ہے گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل، اور اس دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ فلسطین کا کوئی وجود نہیں ہوگا اگر صہیونی قوت فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا انکار کرتی ہے۔ اور ابھی تک تو فلسطینی کہتے ہیں کہ صرف فلسطین کی ریاست، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب 2 اصل مدعی اور اصل مد مقابل وہ اپنے اپنے موقف پر اول روز سے آج تک قائم ہیں، کہ دوسری دنیا پہلے انتظار تو کرے، اسلامی دنیا انتظار تو کرے۔ یہ تو جیسے جبرن آپ ایک حل مسلط کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اس پہ کام ہو رہا، حماس اس وقت مد مقابل ہے، جنگ لڑ رہا ہے، جب تک فلسطین کا ایک فریق کسی ایک نتیجے پہ اتفاق نہیں کرے گا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یک طرفہ طور پر ان کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور میں نے تو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، ورنہ یاد رکھو پھر ہمارے شدید رد عمل کا انتظار کرو۔ مسلمانوں کی عزت و ناموس اور اس کے خون پر کوئی سودا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔